اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو ارتکاب کریں بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو گواہ ٹھہراؤ ان پر 4 مرد مسلمانوں میں سے، فإن شہدوا، پھر اگر وہ گواہی دے، فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت، تو روکے رکھو انہیں گھروں میں یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا طے فرما دے ان کے لیے کوئی اور راستہ۔ اب دیکھیے یہ وہ بات ہے کہ کوئی اور راستہ کیا ہے، وہ آگے جیسے میں نے عرض کیا کہ بعد میں جب سورہ نساء کی سورہ نور کی آیات آ گئی تو یہ جو حکم ہے وہ پھر ہٹا لیا گیا، منسوخ ہو گیا۔ دوسری بات جو یہاں پہ آئی گواہوں کی، تو یہ کوئی اتنا ہمارے دین میں کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے کھڑا ہو جائے اور آ کے گواہی دے دے۔ گواہ کے ان اٹ سیلف ایک پوری ڈیفینیشن ہے کہ کون ہے جو کہ گواہی دے سکتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شواہد کا ہونا اور جو بھی ریلیونٹ ہے وہ بھی ضروری ہوا کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 16 ہے سورہ نساء کی، واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، اور جو دو باہم ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے تو انہیں اذیت دو ان دونوں کو، فإن تابا واصلحا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما، تو اعراض کرو ان سے، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 15 اور 16 ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا حکم اب منسوخ ہو گیا جب سورہ نور کی آیات آ گئی، وہ حکم آ گیا غیر شادی شدہ زانی اور اسی طرح شادی شدہ بدکاری کا ارتکاب کرنے والے شخص یا عورت کے لیے، تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ وہ جو حکم ہے دیکھیے اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو اصل آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس برائی سے بچے رہیں، ساتھ ساتھ نکاح کو آسان سے آسان کرنے کی ترغیب ہے ہمارے دین میں اور ہمارے اسلامک سوشل سسٹم میں، اور وہ تمام راستے بند کرنے کی ترغیب ہے کہ جو کہ زنا کی طرف پھر جاتے ہیں اور اس ایسے گنانے جرم کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 17 اور 18، یہ 2 آیات ہیں، توبہ کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت بیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے توبہ قبول کرنا ان کے لیے جو برائی کرتے ہیں ناسمجھی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ کوئی بات کسی بات کا پتہ نہیں تھا، غلطی سے گناہ ہو گیا، یا یہ کہ پیئر پریشر میں آ کے کوئی گناہ کا معاملہ ہو گیا، یا اسی طریقے سے جذبات میں کوئی گناہ کسی انسان سے وارد ہو گیا، تو جو شخص فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے ذمے ہے، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ایسے شخص کی توبہ قبول کرنا۔ اور یہ توبہ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو گناہ کیا تھا وہ ڈیٹا بیس سے اریز کر دیا گیا ہے۔ اور بلکہ ایک مقام پہ تو بہت پیارا مقام ہے قرآن حکیم کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی برائیوں کو حسنات میں، اچھائیوں میں تبدیل کر دیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو برائیاں نہ صرف یہ کہ اللہ کے رحمت سے اس کی غفاری کی جو صفت ہے اس سے نہ صرف یہ کہ وہ مٹ جائیں گے، بلکہ اللہ فرماتا ہے اس کی جگہ نیکیاں لکھ دوں گا۔ ایسا کیوں ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ہیں کہ توبہ قبول فرماتا ہے اللہ ان کی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ مومن کا معاملہ کیا ہے؟ مومن گناہوں سے پاک نہیں ہوتا، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، مومن سے گناہ ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن بندہ مومن کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اس گناہ پر اڑتا نہیں ہے۔ ایک طرف دوسری انتہا ہوتی ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ گناہ پر کوئی گناہ کرے اور پھر اس گناہ پر اڑا رہے یہاں تک کہ اگر اس کو موت آ جائے تو اللہ فرماتا ہے ایسے شخص کی میں ایسے شخص کے اس گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ گناہ ہو گیا غلطی سے لیکن فوراً توبہ کر لی، ایسے شخص کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کی توبہ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی۔ اور تیسرا پھر درمیان کا معاملہ ہے کہ گناہ کر رہا ہے، کسی گناہ میں پڑا ہوا ہے، جانتا ہے کہ گناہ کر رہا لیکن احساس ہو جائے اور مرنے سے پہلے پہلے، نزا کی کیفیت سے پہلے پہلے احساس ہو جائے اور سچی توبہ کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا توبہ کیسی ہے کہ نہ صرف یہ کہ گناہ مٹ جائے گا بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی جگہ حسنات لکھ دوں گا۔
لیکن اس کی بھی شرائط ہیں. وہ کیا ہیں؟ 4 موٹی موٹی شرائط ہیں توبہ کی قبولیت کی. نمبر 1، جو گناہ کیا یا کرتا رہا وہ شخص یا ہم میں سے کوئی، اس پر حقیقی ندامت ہو، شرمندگی ہو، افسوس ہو کہ میں نے اپنے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا. یہ پہلی شرط ہے کہ ندامت تو ہو، دل میں ایک کڑھن تو ہو، ایک آواز تو آئے شرمندگی کی، ندامت کی. نمبر 2، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے کہ نہیں کروں گا، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اس کا وعدہ اور پکا وعدہ کر لے. نمبر 3، پھر وہ صرف لپ سروس نہ ہو بلکہ گناہ کو عملاً ترک کر دیا جائے، وہ واقعتاً اس کو پریکٹیکلی چھوڑ بھی دے. اور نمبر 4، کسی بندے کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے، کسی انسان کے ساتھ، رشتہ دار، دوست احباب میں سے کسی کے ساتھ زیادتی اگر ہوئی ہے، تو یا تو اس کا حق تلفی ہوئی تھی تو حق لوٹایا جائے یا پھر اس سے معاف کرا لیا جائے. کوئی فرض یا واجب اگر چھوڑ دیا ہے پاسٹ میں، ماضی میں، تو اس کو ادا کیا جائے. مثلا فرائض ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، نہیں ادا کی تھی، یا فرض روزے نہیں رکھے تو ان کی قضا کا اہتمام کرے. 4 شرائط ہمارے سامنے ہیں. نمبر 1، گناہ پر حقیقی افسوس ہو، ندامت ہو. نمبر 2، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے. نمبر 3، اس گناہ کو پریکٹیکلی چھوڑ بھی دے. اور نمبر 4، اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس کی یا تو اس کا حق ادا کرے یا اس سے معافی طلب کر لے، یا جو دوسرے حوالے سے حقوق اللہ کے حوالے سے جو فرائض اور واجبات ہیں ان میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو ان کی قضا کرنے کا اہتمام کرے. اب یہ ساری جو بات ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور بڑا ہی یعنی انٹرسٹنگ حدیث ہے اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے بھی اور الفاظ کے اعتبار سے بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کل بنی آدم خطاؤں، تمام کی تمام بنی آدم خطا کار ہے. اگلے جو الفاظ ہیں حدیث میں، وَخَيْرَ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ یا فوری توبہ کرنے والے ہیں. یعنی گناہ ہو جائے، ان گناہ کرنے والوں میں بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو کہ توبہ کرتے ہیں. لہذا گناہ ہوگا، غلطی ہوگی، ہم پھسلیں گے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، نفس بھی لگا ہوا ہے. We cannot be pure in this world. But what is important is کہ ان گناہوں پر انسان، میں اور آپ، سچی اور پکی توبہ کرتے رہیں اور اللہ سے بار بار مانگتے رہیں، بار بار توبہ کرتے رہیں. ایک اور حدیث سے الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر تمام کی تمام انسانیت گناہوں کو چھوڑ دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مٹا دے اور پھر ایک ایسی مخلوق لائے جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. کیا مطلب؟ یہ اللہ کو پلٹ آنا، اللہ کو، انسان کا، اپنے بندے کا، میرا اور آپ کا توبہ کرنا اتنا پسند ہے. تو اللہ نے ہماری خلقت بنائی ہی ایسی ہے کہ غلطی ہوگی، گناہ ہو جائے گا، سلپ ہو جائیں گے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بار بار جتنا زیادہ ممکن ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. تو وہ جو کہ بالکل معصوم عن الخطا ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، وہ 70 مرتبہ کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی. اور اس حوالے سے سب سے بہترین آیت اس ٹاپک پر سب سے زیادہ موٹیویٹنگ آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 53. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو ہے ہی بہت زیادہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر آن ہر گھڑی ہماری توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. نہ صرف تیار ہے بلکہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. کمی مجھ میں اور آپ میں ہوتی ہے، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے لیں. وی نو ourselves the best کہ ہم کتنا اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد کتنا اللہ سے توبہ کرتے ہیں، گناہ ہو جائے تو کتنی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور یہ وہ شے ہے کہ دنیا سکسیس اور فیلئر کے اندر جو ایک فرق ہے، ہماری ایٹرنل سکسیس
یا اٹرنل فیلئر یعنی اخروی نجات یا اخروی سزا، اس میں جو فرق ہے وہ سچی توبہ ہے. ایک سچی توبہ اور اس ایسپیکٹ سے اللہ قبول فرما لے اور ہمیں ایمان پر موت عطا فرما دے. تو یہ بہرحال یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہم اکثر اوقات اس کو اگنور کر دیتے ہیں اپنی زندگیوں میں گم ہو کر اور اپنی دنیاوی مصروفیات میں گم ہو کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں جو اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اپنی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرنے کی اور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت پیاری دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا، اے اللہ میں تجھ سے سچی توبہ، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کا سوال کرتا ہوں. تو اس طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں اور اس پر اڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہیں موقع نہیں ملتا اور نزا کی کیفیت آ جاتی ہے. اور جان لیجئے کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے اب آ رہے ہیں، نزا کی کیفیت ہے اور اب میرا جانا، اس دنیا سے جانا جو ہے میرا لکھ دیا گیا ہے. ناؤ از دا ٹائم. اس وقت ہر انسان جو ہے وہ سمجھ چکا ہوتا ہے، جان چکا ہوتا ہے کہ اب میرا دنیا کا وقت ختم ہو گیا. اور اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت پھر اللہ سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال اللہ نے قرآن حکیم میں بیان فرمائی فرعون کی. کون تھا فرعون؟ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں. ربوبیت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اس نے، ظلم و ستم ڈھائے ہوئے تھے، وہ سارے ہمارے علم میں. جب ڈوبا ہے اور دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو کیا الفاظ کہے؟ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اپنے رب پہ، اپنے اور موسیٰ کے رب پہ، میری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ بہرحال فرعون تھا لیکن تھا تو اللہ کا بندہ نا. اللہ نے جواب دیا الان، اب ایمان لاتا ہے، تیرے پاس رسول بھیجے، تیرے پاس نشانیاں بھیجیں، تیرے پاس بار بار وارننگز بھیجیں، تو اب ایمان لا رہا ہے. اور پھر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پھر شان بے نیازی وارد ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ وقت اب گناہ کی معافی کا نہیں ہے. یہ نزا کی کیفیت مرنے سے پہلے موقع جب مانگ لیتا تجھے معاف کر دیتا. اور اللہ فرماتا ہے کہ اب میں ساری دنیا کی رہتی دنیا تک کے لیے تجھے عبرت اور نشانی کے طور پر چھوڑ دوں گا. آج بھی وہ پڑا ہے ایجپٹ کے میوزیم میں ہمارے علم میں. تو معافی تو اس نے مانگ لی تھی لیکن وقت گزر جانے کے بعد. سچی توبہ کی ہوگی نا، پکی توبہ کی ہوگی کہ پتا ہوگا کہ اب تو بس جا رہا ہوں میں، یہ تو میری اپنی ربوبیت کا دعویٰ جھوٹا تھا، میرے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوں اس وقت اب جب سمندر میں ڈوب رہا ہوں. لہٰذا یہ وہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات و خواتین کو بھی کہ اللہ سے بار بار سچی اور پکی توبہ کا سوال کرتے رہے. آمین. اس کے بعد اہل ایمان مسلمانوں کو خواتین کے ساتھ ظلم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو منع کر دیا. یہ بھی وہ شے ہے جو اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشروں میں، سوسائٹی میں، irrespective of being a Muslim اور نان مسلم سوسائٹی پائی جاتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں یا مسلمان ممالک میں، یہ نان مسلمز میں بھی، ویسٹ میں بھی ایسے بہت سے ہزاروں لاکھوں کیسز ہوتے ہیں اور یہ معاملات ہوتے ہیں. لیکن ہمارے دین نے ہمیں کیا تعلیم دی خواتین کے اعتبار سے، اس مقام پر وہ ایک بات آ رہی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. کہ دیکھیے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں اور یہ رب کائنات کہہ رہا ہے اور یہ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم وارث بن کے بیٹھ جاؤ اپنی عورتوں کے زبردستی. یہ ہے ٹونالٹیز مقام پہ کہ عورتوں کے بارے میں ظلم کا فیصلہ نہ کرنا، عورتوں پر ظلم نہ کرنا، ان کو اپنی پراپرٹی نہ سمجھنا، کہ نہ ان کی ضروریات کا خیال ہو، نہ ان کی ایموشنل ریکوائرمنٹس کا خیال ہو، نہ ان کی عزت نفس کا خیال ہو کہ یہ تو میری بیوی ہے، میری بیٹی ہے، میری بہن ہے. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کی زبردستی. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور اب یہ شوہروں سے کہا جا رہا ہے کہ اور نہ ہی روکے رکھو انہیں تاکہ تم لے سکو اس میں سے کچھ بھی جو کہ تم نے انہیں دیا ہے.
इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, सिवाय इसके कि वो खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें। अगर खुली बेहयाई का मामला वो कर रही हैं तो ठीक है, फिर तो तुम उनको छोड़ सकते हो या उनसे बदले में कोई चीज ले मांग सकते हो, लेकिन सिर्फ इस मकसद से उन्हें रोके रखना कि उसे तकलीफ दी जाए कि अब मैं तुम्हें बताता हूं, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मर्द क्या होता है और शौहर क्या होता है, और उस तरीके से उसको जुल्म करते रहने के लिए, तकलीफ दे के रखने के लिए जो अपने पास रोके रखे निकाह में, इसकी ममानियत आ गई है। उसके बाद मर्दों को कहा जा रहा है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, और बर्ताव करो उनके साथ भले तरीके से। ये औरतों को नहीं कहा गया इस मकाम पे कि अपने मर्दों से बर्ताव करो, वो एक अलग मकाम पे और बातें आएंगी इंशाल्लाह, उन मकामात पे समझेंगे। लेकिन ये वो बैलेंस और वो खूबसूरती है हमारे दीन की कि मर्दों को कहा जा रहा है कि उनके साथ भले तरीके से, बिल मारूफ, अच्छे तरीके से, भले तरीके से अपनी औरतों के साथ बर्ताव करो। उलमा ने लिखा है इस मकाम पर कि औरतों को अल्लाह ने कमजोर बनाया है, ओके, और लेकिन लिखते हैं, कहते हैं कि मगर अल्लाह अज खुद बहुत ताकतवर है। हम आज ये ना समझें कि अगर हमारी बीवियां मर्दों से मुखातिब हों कि हमारी बीवियां हमारे मातहत हैं तो हम जैसे चाहें उनको ट्रीट कर लें। अल्लाह बहुत ताकतवर है, अल्लाह बहुत बड़ी, बहुत कुदरत रखने वाला है। हम किसी के साथ, किसी की बेटी के साथ जिसको घर पे निकाह में लेकर आए हैं, उसके साथ जुल्म करेंगे तो फिर अल्लाह बहुत ताकतवर है। वो अगर कमजोर है तो ठीक, लेकिन वो अल्लाह की, वो जिस रब की बंदी है वो रब बहुत ताकतवर है। और ये मामला कितना इंपॉर्टेंट और कितना सेंसिटिव है, औरतों के साथ बर्ताव का मामला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मामलात के बारे में बीवी से पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारा शौहर कैसा था। सबसे पहले बीवी से पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारा शौहर कैसा था। इतना इंपॉर्टेंट ये मामला और इतना सेंसिटिव मामला है। हमें अपनी औरतों की इज्जत, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, जैसे हम ये चाहेंगे कि मेरी बेटी को उसका शौहर ट्रीट करे, मेरी बहन को उसका शौहर ट्रीट करे, उससे ज्यादा बढ़कर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बीवियों को ट्रीट करें। अल्लाह ताला हमें हुस्न अखलाक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो हमने सुना होगा ना कि मुस्कुराहट सदका है, अपने भाई को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है, अपनी बहन को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। लेकिन ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे हुस्न अखलाक, तुम्हारे अच्छे अखलाक का के सबसे बड़े हकदार तुम्हारे घर वाले। और हम अपना जरा इसके बरक्स अपना मामला देख लें, क्या होता है। बाहर निकलकर तो मुस्कुराहटें खत्म नहीं हो रही होती, और घर पे सारी सख्तियां, सारी जो है वो कड़वापन वो घरों पे अक्सर औकात। अल्लाह ताला हमें इस किस्म की रविश से बचने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे हुस्न अखलाक के सबसे बड़े हकदार तुम्हारे घर वाले। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब घर है, मियाँ बीवी हैं, दो अलग अलग इंसान हैं, उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटीज हैं, पर्सनैलिटीज हैं। किसी वजह से किसी शौहर को उसकी बीवी की कुछ आदतें नापसंद हो तो क्या करे, कोई चीज उसको बुरी लगती हो तो क्या करे। अल्लाह ने उसका जवाब इस मकाम पे बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है फ़इन करिहतमुहुन्ना, फिर अगर तुम नापसंद करते हो उन्हें, यानी उनकी कोई आदत या आदतें बुरी लगती हैं तुम्हें, फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअल अल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, तो मुमकिन है कि तुम नापसंद करते हो जिस चीज को अल्लाह ने उसी में तुम्हारे लिए कोई बड़ी भलाई रख दी। कितना खूबसूरत मकाम है। एक और मकाम पे अल्लाह फरमाता है असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, कि मुमकिन है कि तुम जिस चीज से नफरत करते हो वो तुम्हारे लिए उसी में खैर हो, और मुमकिन है कि जिससे तुम बहुत ज्यादा शदीद मोहब्बत करते हो उसी में तुम्हारे लिए शर हो। वल्लाहु अअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये सारे मसले मसाइल खास तौर पर घरेलू जिंदगी में क्रिएट कब होते हैं, जब नंबर एक इंसान किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल करना चाहे कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा हो, और नंबर टू एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा लोगों से बिल्ड कर ली है
हालांकि बंदे मोमिन का मामला क्या है, उसकी सारी उम्मीदें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ वाबस्ता होती हैं, बंदों से वो उम्मीद नहीं रखता। अल्लाह ताला हमें अपनी वाक़तन अपना नेक बंदा और हुस्न अखलाक से भरपूर बंदा और बंदियां बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो इस मकाम पे आई है ना कि अगर तुम नापसंद करते हो उन्हें तो मुमकिन है कि तुम जिस चीज को नापसंद करते हो अल्लाह ने उसी में कोई बड़ी भलाई तुम्हारे लिए रख दी हो। हदीस में ये बात आई कि अगर कोई बात तुम्हें तुम्हारी बीवी की बुरी लगती है तो तलाश करो, तुम्हें कोई ना कोई बात उसमें पसंद आ ही जाएगी। क्या मतलब? जितना मुमकिन हो निबाह करने की अच्छे अखलाक के साथ कोशिश करते रहो, इस घर को चलाने की, इस निकाह के बंधन को स्ट्रांग रखने की कोशिश करते रहो। अलबत्ता जाहिर सिचुएशन हो सकती है कि भाई बिल्कुल ही नहीं बन रही और अल्लाह ने बहरहाल तलाक का रास्ता खुला रखा है, उस हवाले से अब आगे बात आ रही है कि वइन औरतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन, और अगर तुम चाहो बदलना एक बीवी की जगह दूसरी बीवी, यानी या तो उसको तलाक, पहली को तलाक देकर फिर कोई दूसरी शादी कर ली है, या उसके बाद कोई एडिशनल एक शख्स ने जो है दूसरी शादी कर ली है, वह आते ही तुम इहदाहुन्ना किन्फारा, और तुम दे चुके हो उनमें से किसी एक को ढेरों माल, फला ताखुदू मिन्हु शैआ, तो ना लो उसमें से कुछ भी। ये अल्लाह की तरफ से जो है वो मुमानियत इसकी आ गई। अताखुदूनहु बुहताना व इस्मा मुबीना, क्या तुम लोगे वो माल बहतान लगाकर और खुला गुनाह करके। अब ये बात उन लोगों को समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी जिन्होंने ये एक्सपीरियंसेस किए हुए होंगे खुदा ना खास्ता, या देखे हुए होंगे अपनी फैमिलीज एंड फ्रेंड्स में, कि वाकयातन लड़के और लड़के वाले जो हैं वो बहतान लगाकर और इल्जामात लगाकर खवातीन से उनके जो कुछ मेहर दिया था या गिफ्ट वगैरह दिया था वो लेने की कोशिश करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। अल्लाह ताला ने इस किस्म की सारी बातों को शदीद नापसंद फरमाया, उसको मना फरमाया। आगे फरमाया वकैफ़ ताख़ुज़ूनहु, अब ये जो मियाँ और बीवी का रिलेशन है इसके एक इमोशनल इम्पैक्ट, एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट की बात अगली आयत में आ रही है। वकैफ़ ताख़ुज़ूनहु, और तुम कैसे उससे वापस ले सकते हो, यानी वो चीजें कि जो कि उसको तुमने दी थी, तोहफे वगैरह। वक़द अफ़ज़ा बअदुकुम इला बअदिन, जबकि लुत्फ़ अंदोज हो चुका है तुम में से एक दूसरे के साथ। व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, और वो ले चुकी हैं तुमसे एक पुख्ता अहद, निकाह के बंधन में लाए, एक दूसरे से लुत्फ़ अंदोज हुए, एक साथ वक्त गुजारा, और उसके बाद उसमें कुछ चीजें तुमने दे दी हैं, कोई तोहफे तोहफे दे दिए, तो किस मुंह से गोया के वापस ले सकते हो। आगे बात आ रही है, ये एक मामला था अरब में, खासतौर पे उस दौर में, कि बाप के इंतकाल के बाद सौतेली माएँ जो हुआ करती थी उनसे निकाह कर लिया जाता था। उसकी बहुत सी उनके यहाँ मैल रीजंस थे, बहरहाल उसकी जो है वो तफसील में जाने का मौका नहीं, लेकिन उस बात से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना फरमा दिया कि वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा क़द सलफ, और ना निकाह करो उनसे जिनसे निकाह किया था तुम्हारे बाप ने औरतों में से सिवाय उसके कि जो गुजर चुका। अब जो पहले हो चुका जाहिर है अल्लाह ने वो तोड़वाया भी नहीं, लेकिन अब से मुमानियत कर दी कि बाप के इंतकाल के बाद सौतेली माँ से कभी भी निकाह जो है वो जायज नहीं है। इन्नहु कान फाहिशतन व मक़ता, बेशक वो बड़ी बेहयाई और सख्त बेजार करने वाली बात है। वसा सबीला, और बुरा रास्ता है। उसके बाद चौथे रुकू का आगाज है, और एक तवील आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन महरम खवातीन का तज़किरा फरमाया, लिस्ट बल्कि कर दिया कि जिनसे निकाह जो है वो हराम है। फरमाया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, हराम कर दी गई तुम पर तुम्हारी माएँ, यानी इनसे निकाह कभी भी नहीं हो सकता। व बनातुकुम व अखवातुकुम, और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें। व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फुप्पियां। व खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएं। व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती, और तुम्हारी भतीजियां और भांजियां, यानी सगी भतीजियां और सगी भांजियां ये मर्दों पे हराम है, एंड वाइस वर्सा। इसी तरीके से पुप्पो से भी, यानी पुप्पो जिसका कोई भतीजा है उससे भी शादी नहीं हो सकती, और इसी तरीके से जो है वो ताया जो है उसकी भी अपनी भतीजी से शादी नहीं हो सकती। तो ये महरम रिश्ते हैं। इस वक्त बहरहाल जो फोकस है शायद में वो खवातीन के एतबार से। वह बनातुल अखी व बनातुल उख्ती, और तुम्हारी भतीजियां और तुम्हारी भांजियां। व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है। व अखवातुकुम मिनर रज़ाअह, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें। दूध शरीक बहनें भी जो है वो भी अल्लाह ने
حرام کر دی، ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، یعنی جو ساس ہے وہ بھی حرام ہے نکاح کے لیے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری زیر تربیت لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم اللاتی دخلت بہن، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم تعلق قائم کر چکے ہو، یعنی وہ سوتیلی بیٹیاں کہ جو کہ سوتیلی ہیں لیکن بیوی سے ظاہر اگر تعلق قائم کر چکے ہو تو پھر ایسی بیٹی، سوتیلی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تم نے مقاربت نہیں کی ہے ان سے، یعنی تعلق قائم نہیں ہوا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری نسل سے ہیں، یعنی بہو سے بھی جو نکاح ہے یا وہ جو ہے وہ حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم جمع کر لو دو بہنوں کو ایک ساتھ سوائے اس کے کہ جو گزر چکے۔ دو بہنیں بھی ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں نہیں ہو سکتی، سگی بہنیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کو پھر یہ یعنی ایک تو ہم نے دیکھا کہ جو نسبی رشتے ہیں ان کی بھی بات آ گئی، اور پھر یہ جو شادی ہونے کے بعد ایک مرد اور عورت کی جو ایکسٹینڈڈ رشتے، جو ان لاز کا رشتہ بنتا ہے، ان کی بھی جو بات آ گئی کہ جو سگی یعنی ساس ہے، اسی طرح سسر ہے، اس سے کبھی بھی جو ہے وہ نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کی مزید ایکسٹینشن پھر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جیسے خالہ اور بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی یہ بھی ایک وقت میں نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ ہم نے قرآن میں تو پڑھا نا کہ بہنوں کی بات آئی ہے، اس کی ایکسٹینشن اس حکم کے اللہ کے رسول نے فرمائی جو حدیث میں آتی ہے کہ خالہ، بھانجی، پھپھی، بھتیجی اس قسم کے رشتے بھی ایک وقت میں نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ اتھارٹی اور سننا ہے ہمارے دین کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتھارٹی عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول کی سنت قرآن کے کسی حکم کو ایکسپینڈ بھی کر سکتی ہے، کنفائن بھی کر سکتی ہے، یعنی لمٹ کر سکتی ہے کسی جگہ کو، اور یہ اتھارٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہم نے آج ایک رکوع اور ایک طویل آیت مکمل کر لی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا چوتھا پارہ بھی ختم، اختتام کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم 5ویں پارے سے اپنے متعلق آغاز کریں گے۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔